بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کمشنر لیاقت علی چٹھا کے دھاندلی والے الزامات کا ڈراپ سین ہو گیا ہے، اگر اسے ڈراپ سین کہا جا سکے تو۔ کمشنر صاحب نے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد والا بیان الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا ہے۔ دنیا کی مختلف قومیں مختلف میدانوں میں اپنی مہارت رکھتی ہیں، جیسے جاپان والے ٹیکنالوجی کے میدان میں، کوئی قوم کاشتکاری میں زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے معاملے میں۔ پاکستان اگر دنیا کے کسی ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتا ہے تو وہ ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی مہارت۔ خصوصاً ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پچھلی چند دہائیوں میں اس ٹیکنالوجی میں خوفناک مہارت حاصل کی ہے۔ ابھی حال ہی میں پی ٹی آئی کے بے شمار لوگوں کو اس مشین سے گزارا گیا۔ اون چودھری سمیت کتنے ہی افراد کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے گئے۔ علامہ خادم حسین رضوی کو ایک دفعہ نظر بند کیا گیا تو نظر بندی کے اختتام پر اداروں کے حق میں کلمہ حق بیان کرتے ہوئے وہ برآمد ہوئے تھے۔ اب کمشنر کا یہ کہنا کہ میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ساز باز سے دھاندلی والا بیان دیا تھا، تو ایک کمشنر جس کی پوری عمر ہی اس دشت کی سیاہی میں گزری ہو، وہ زیر اعتاب جماعت کے ساتھ ساز باز کر کے اپنی ٹھکائی کا بندوبست کیوں کرے گا؟ سب گواہی دے رہے ہیں کہ وہ حمزہ شہباز کا قریبی بندہ تھا۔ میں تو ایک اور بات کہتا ہوں کہ مجھے اگر کل کو پتا چلے کہ کمشنر والا سارا کھیل تحریک انصاف کو امبیرس کرنے کے لیے رچایا گیا ہو تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ جو لوگ بشرا بی بی کے سابق شوہر کو میدان میں اتار سکتے ہیں، عمران خان پہ اپنی ہی بیوی سے ناجائز تعلقات کا الزام لگا سکتے ہیں، وہ اور کیا نہیں کر سکتے؟ منصوبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمشنر دھاندلی کا بیان دے گا، پی ٹی آئی نعرے لگاتی ہوئی اس کے پیچھے لگ جائے گی اور بعد میں وہ کہے گا کہ پی ٹی آئی نے مجھ سے یہ کروایا، تو اس کے بعد تحریک انصاف کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچے گا۔ مسئلہ صرف ایک ہے کہ غیر جانبدار انویسٹیگیشن ہو تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے، اور غیر جانبدار انویسٹیگیشن اس ملک میں کون ہونے دے گا؟ اتنے حساس معاملے میں کوئی بھی کمشنر بہرحال ریٹائرمنٹ کے قریب آ کر ایسا بلنڈر نہیں کر سکتا جس سے اس کی باقی زندگی شرمندگی، تکلیف اور مالی مشکلات میں گزرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسے آفر کیا گیا ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو اس حرکت کے نتیجے میں وہ کھونے والا ہے۔ پھر چیف جسٹس کو پھانسی لگانے کا مطالبہ کیا کمشنر نے، اس سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اب جھوٹ بولنے کے اقرار کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ اس بات پر تو خیر کوئی پاگل ہی یقین کر سکتا ہے کہ کمشنر نے تحریک انصاف کے کہنے پر الزام لگایا، چیف جسٹس کو پھانسی لگانے کا مطالبہ کیا، اور اب اسے احساس ہو گیا ہے تو وہ سچ بول رہا ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اب والا بیان دباؤ میں دیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس وقت ایک اہم نقطہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ لیاقت علی چٹھا ذہنی طور پر بیمار ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا۔ یہ دونوں موقف ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں، دونوں صورتوں میں معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ تو پھر ملا نصیر الدین والی بات ہو گئی، اس نے عدالت میں موقف یہ اپنایا تھا کہ میں نے پڑوسی سے کوئی شیشے کی صراحی لی ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب پڑوسی نے مجھے صراحی دی تو اسی وقت ٹوٹی ہوئی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب میں نے صراحی واپس کی تو اس وقت جڑی ہوئی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں شناختی کارڈ انگوٹھے کے نشان پہ بنتا ہے، حتیٰ کہ موبائل سم فنگر پرنٹ سے ملتی ہے۔ کچھ بینکوں نے ایسی اے ٹی ایمز لگا دی ہیں جو انگوٹھے کے نشان پہ چلتی ہیں۔ البتہ ووٹ کو کبھی بھی الیکٹرانک ووٹنگ پہ جانے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہر الیکشن میں اپنا لچ تلنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دفعہ انتخابات متنازع ہو جاتے ہیں۔ قوم کی توانائی کا ایک بڑا حصہ انتخابی تنازعات میں جھگڑتے ہوئے ضائع ہو جاتا ہے۔ اس سب سے جان چھڑائی جا سکتی ہے اگر بھارت کی طرح الیکٹرانک ووٹنگ اختیار کر لی جائے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ طاقتور حلقوں کو پھر اپنا لچ تلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت چاند پہ اتر چکا ہے اور پاکستانی فارم 45 اور فارم 47 کی جنگ میں مصروف ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ جیلوں کے اندر قیدیوں سے کیا سلوک ہونا ہے یہ بھی طاقتور حلقے طے کرتے ہیں۔ آج عمران خان کے ساتھ جیل سپرنٹینڈنٹ نے بدزبانی کی ہے۔ الیکشن کمیشن، جیل انتظامیہ، سارے ادارے دراصل اسٹیبلشمنٹ کو ہی رپورٹ کرتے ہیں۔ پورے ملک سے شواہد سامنے آئے ہیں کہ فارم 45 کچھ اور کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد والے فارم بالکل مختلف ہیں۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک جیتنے والے حافظ نعیم نے کہا ہے کہ میں نہیں جیتا، پی ٹی آئی جیتی ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ اسلام آباد کے دونوں حلقوں پر اصل میں پی ٹی آئی جیتی ہے، اصل میں پی ٹی آئی سے ہارا ہوں فارم 45 کے مطابق، لیکن حتمی نتائج میں نون لیگ کے امیدوار جتا دیے گئے۔ جہاں تک انتخابات میں دھاندلی پر آئی ایم ایف کو عمران خان نے خط لکھنے کا جو فیصلہ کیا ہے تو میں اس فیصلے کے سخت خلاف ہوں۔ عمران خان عالمی اداروں کو دھاندلی پر خط ضرور لکھیں، بے شک اقوام متحدہ کو لکھیں،
لیکن IMF کو نہ لکھیں، کیونکہ معاشی طور پر پاکستان کی اس وقت زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ $1 ارب کے لیے ہم پوری دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ نے اس دفعہ ظلم کی انتہا کر دی ہے، لیکن پھر بھی IMF کو خط نہیں لکھنا چاہیے۔ سب جانتے ہیں کہ نئی حکومت کو فوراً ہی IMF پروگرام لینا پڑے گا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق نئی پاکستانی حکومت IMF سے $6 ارب لینے کی منصوبہ بندی کرے گی۔ اس کے بغیر ریاست چل ہی نہیں سکتی۔ اگر نہیں لیں گے تو دباؤ میں پھر ڈالر کے مقابلے میں روپیہ گرے گا، جس طرح PDM کی شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں روپے میں تاریخی گراوٹ آئی تھی۔ ماضی میں بھی جب 2014 میں نواز شریف کی حکومت کے خلاف عمران خان نے سول نافرمانی کا اعلان کیا تھا تو میں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ گور علی خان نے کہا جس ملک میں جمہوریت نہیں وہاں عالمی اداروں کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ گور علی خان کا یہ بیان انتہائی شرمناک ہے۔ اس غیر ذمہ دارانہ بیان کی ان سے امید نہیں تھی۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے اس وقت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالمی اداروں کو یہاں سے بھگا دیا جائے۔ نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا یہ بیان خوش آئند ہے کہ ایسا نظام بننا چاہیے جس میں انتقامی کارروائیاں نہ ہوں۔ گنڈاپور نے کہا الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس لیے لا رہے تھے کہ دھاندلی نہ ہو، دھاندلی سے لوگوں کو مسلط کیا جائے گا تو ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ 100% متفق ہوں میں اس بات سے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی الوداعی ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی ویسے اپنا الو سیدھا کر گئے ہیں اور کرکٹ بورڈ میں جا کے فٹ ہو گئے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے بھی دنیا کی سیریں کر لیں اور مشہور مقامات پر سیلفیاں لے لیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی ٹیم تھی۔ بیچ میں یہ منصوبہ بھی رہا کہ کافی عرصے تک الیکشن نہ کرائے جائیں اور یہی ٹیم کام کرتی رہے۔ اس کو اضافی اختیارات دینے کا آئیڈیا بھی موجود رہا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ IMF اور دیگر عالمی اداروں کے ساتھ کام کرنا مشکل ہو جاتا۔ اپنی طرف سے تحریک انصاف کو بلڈوز کرنے کے بعد انتخابات کرائے گئے، جتنا بلڈوز کیا جا سکتا تھا۔ جتنی پری پول اور پوسٹ پول دھاندلی ممکن تھی کر لی گئی، پھر بھی نتائج وہ نہیں آئے جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی۔ الیکشن میں یہی تو خرابی ہے کہ معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اگر عالمی برادری کے اپریشن نہ ہو اس ملک میں کبھی الیکشن نہ کرائے جائیں۔ اکبر بابر کے قریبی ساتھی محمود احمد حسن نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست دائر کی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہ کی جائیں۔ یعنی دراصل یہ ہے کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں الاٹ نہ کی جائیں۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، فیصلہ آج ہونے کا امکان ہے۔ اکبر بابر نے اپنا چہرہ اتنا سیاہ کر لیا ہے کہ معاشرے میں وہ نکلنے اور کسی سے ملنے جلنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ حالانکہ کبھی وہ عمران خان کے سب سے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ عمران خان نے آج تک انہیں کوئی تکلیف نہیں دی۔ راستے الگ ہو جانے کے بعد اور اپنی حکومت بننے کے بعد بھی ان سے کبھی انتقام لینے کی کوشش نہیں کی۔ نہتے فلسطینیوں پہ اسرائیلی مظالم سے متعلق پاکستان عالمی عدالت میں آج اپنا موقف بیان کرے گا۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے سے قبل نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ سعودی عرب سمیت کئی ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے۔ اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ پاکستان بھی تسلیم کرے تو مزہ تو تب ہے۔ آج ان میں سے کوئی ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ حیرت ان تجزیہ کاروں پر ہوتی ہے جو بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ اپنے گرم ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں سستے تجزیے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر موت کے خوف سے تم جنگ سے کنی کترا رہے ہو تو موت تمہیں تمہارے محلات میں بھی آ لے گی۔ 5 سے سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز اور تصاویر دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں۔ یہ مگر حقیقت ہے کہ اہل غزہ کی طرح مرنا ایک دن ہم نے بھی ہے، اور موت بڑی ہی خوفناک چیز ہے۔ خبر ہے کہ قادیانیوں سے متعلق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ایک فیصلے پہ بات کرنے پر صحافی عمران ریاض خان کو پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مہم چلانے پر آج FIA نے انہیں طلب کر رکھا تھا۔ قادیانیت کا موضوع اتنا حساس ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں کسی بھی عہدیدار کو اس میں قصوروار قرار دینے کے بڑے بھیانک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس معاملے میں خاموشی ہی بہتر ہے۔